اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب بندہ دل سے اللہ رب العزت کو پکارتا ہے مدد کے لیے تو پھر اللہ کی مدد ضرور آتی ہے، پھر اس پر رحم و کرم بھی ہوتا ہے، فضل و کرم بھی ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کی زندگی میں ایسے لمحات بھی آتے ہیں کہ ان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ زندگی میں جو درد اور الم ہوتے ہیں، جو غم اور فکر ہوتی ہے، جو بے بسی ہوتی ہے، جو ناکامیاں ہوتی ہیں، وہ زندگی سے ایسے نکلنا شروع ہو جاتی ہیں اور کچھ ایسے کامیابی کے راستے بننا شروع ہو جاتے ہیں کہ انسانی عقل بھی سوچ کر دنگ رہ جاتی ہے۔ غم، فکر، اندیشے، تکلیفات کے بجائے راحت اور سکون زندگی میں داخل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس دنیا میں ایسے بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے کثرت کے ساتھ استغفار کو پڑھا ہے اور ان کی زندگیاں بدل چکی ہیں۔ ان کی زندگی میں خوشی، آرام، رونق، صحت یابی، ترقی اور خوشحالی آ چکی ہے۔ بے شمار لوگ ہیں جن کی زندگی کے حیران کن واقعات ہیں، مگر میں ان لوگوں کی زندگی کے حیران کن واقعات کو بیان کرتا ہوں جنہیں میں خود دیکھتا ہوں اور خود جانتا ہوں۔ ایسے ہی میں نے پچھلی ویڈیوز میں بھی کچھ حیران کن ایسے واقعات آپ لوگوں کے سامنے پیش کیے جن کی زندگیاں اب تبدیل ہو گئی ہیں، جن کی زندگی میں کامیابی، خوشی اور راحت اور آرام داخل ہو چکی ہے۔ ان ویڈیوز کو آپ نے پسند کیا اور بے پناہ محبت سے مجھے نوازا، میں اس پر آپ کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے مجھے یہ طاقت عطا فرمائی کہ میں اس سلسلے کو لے کر چلا۔ پہلے بھی یہ بات بیان کر چکا ہوں کہ کچھ عرصے پہلے میں نے لوگوں کو کثرت کے ساتھ استغفار پڑھنے کی تعلیم و تلقین کرنا شروع کی۔ وہ تمام لوگ جو میرے اسپریچول اسٹوڈنٹ ہیں، وہ تمام لوگ جو میرے میڈیٹیشن کے اسٹوڈنٹ ہیں، وہ تمام لوگ جو اپنا اسپریچول ٹریٹمنٹ مجھ سے کروا رہے ہیں، وہ تمام لوگ جو مختلف روحانی علوم مجھ سے سیکھ رہے ہیں، وہ تمام لوگ جو میرے ساتھ اس روحانی سفر میں چل رہے ہیں، ہم سب نے مل کر استغفار کو کثرت سے پڑھنا شروع کیا، اور اس کے بعد پھر لوگوں کی بدلتی ہوئی زندگی کے واقعات میں نے آپ کو سنائے کہ کیسے لوگوں کی زندگی تبدیل ہو رہی ہے استغفار کرنے کی برکت سے۔ ایسے بے شمار لوگ ہیں جو یہ کہا کرتے تھے کہ ہماری زندگی میں تو صرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ اللہ رب العزت کا کرم ہوا، ذکر کرنے کی برکت سے، استغفار کو کثرت سے پڑھنے کی برکت سے ان کی اندھیری زندگی میں روشنیاں ہو گئی ہیں۔ اسی طرح سے ہمارا یہ سلسلہ چل رہا ہے اور لوگ اب ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں اپنی زندگی کے واقعات کہ کس طرح سے ہم مشکلات میں تھے، کس طرح سے ہم پریشانیوں میں تھے، کس طرح سے دکھوں نے ہماری لائف کو گھیر لیا تھا، کس طرح سے ناکامیوں نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا تھا، لیکن جب ہم نے اپنی گناہوں کی معافی مانگی، استغفار کو کثرت سے پڑھا، تو ہماری لائف چینج ہو گئی، ہماری زندگیاں تبدیل ہو گئیں۔ تم بھی استغفار کثرت سے پڑھو تو دیکھنا کیسا رحم و کرم ہوتا ہے اللہ کا، اور کیسے تمہاری لائف بھی بدلتی ہے۔ اس طرح سے ہمارا یہ سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور ہم تمام لوگ کثرت کے ساتھ ذکر الہی بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ استغفار کو بھی کثرت سے پڑھتے ہیں، اور ایک دوسرے کے لیے ہم دعا گو بھی رہتے ہیں۔ آج بھی میں کچھ واقعات آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا جنہیں سننے کے بعد آپ کا بھی ایمان تازہ ہوگا، آپ کا بھی یقین مضبوط ہوگا۔ جو شخص بھی استغفار کو لازم پکڑے، اللہ رب العزت ہر تنگی میں آسانی اور ہر غم سے دوری کا سامان پیدا کرے گا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ یقین مانیں، بے شمار لوگ ایسے ہیں جنہوں نے خود اپنی زبان سے کہا ہے میرے سامنے کہ جب ہم نے استغفار کو کثرت سے پڑھنا شروع کیا تو اللہ رب العزت نے وہاں سے ہمارے راستے کھولنا شروع کر دیے جہاں سے ہمیں گمان بھی نہیں تھا، سوچ بھی نہیں تھی، کبھی زندگی میں خیال بھی نہیں آیا تھا۔ اللہ نے ہمارے راستوں کو وہاں سے کھولا۔ یقین کریں آپ، جب مجھ سے کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ سر عاصم، آپ نے ہمیں فلاں مشکل سے نکلنے کے لیے
ایک میڈیٹیشن، ایک ख़اص قسم کا مراقبہ بتایا تھا، ہم وہ کر رہے ہیں، ہمیں بہت فائدہ ہو رہا ہے، تو یقین کریں مجھے خوشی ہوتی ہے۔ اور کبھی کوئی مجھ سے یہ کہتا ہے کہ سر عاصم، آپ نے ہمیں فلاں روحانی عمل دیا تھا، اپنی نگرانی میں کروایا تھا، اس روحانی عمل کو کرنے سے ہماری لائف بدل رہی ہے، ہماری پرابلم سولو ہو رہی ہیں، تو یقین مانیں مجھے خوشی ہوتی ہے۔ جب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ آپ نے ہمیں اسلامک ہیلنگ کے مختلف طریقے بتائے تھے، ہماری مختلف مقاصد کے لیے، جائز مقاصد کے لیے، ہم نے ان پر عمل کیا تو ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے، یقین کریں مجھے خوشی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے میرے ساتھ جو لوگ روحانی سفر میں چل رہے ہیں، اسپریچولیٹی کو حاصل کر رہے ہیں، جب وہ بھی مجھے کوئی ایسی بات سناتے ہیں تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ جب کوئی شخص مجھے یہ کہتا ہے کہ عاصم بھائی، آپ نے یہ کہا کہ استغفار کو کثرت سے پڑھو، صبر و تحمل کا مظاہرہ کرو، اللہ پہ یقین رکھو، تو جب سے ہم نے استغفار کو پڑھنا شروع کیا ہے، دل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی ہے اور استغفار کو کثرت سے پڑھ رہے ہیں صبر کے ساتھ، تو ہماری لائف بدل رہی ہے، ہمیں استغفار پڑھنے سے بہت فائدہ ہو رہا ہے۔ تو یقین کریں مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے کہ میں سچ بتا رہا ہوں، بعض مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ 2 وقت کی جگہ 1 وقت کا کھانا کھاتا ہوں، اور اس خوشی کی وجہ سے، اس تسکین کی وجہ سے جو یہ سن کر مجھے حاصل ہو رہی ہوتی ہے، میری انرجی لو نہیں ہوتی، مجھے اتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ استغفار کا عمل ایک ایسا عمل ہے جو اس سے اپنی گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، توبہ اور استغفار کرتے ہیں، اور اللہ پھر اپنے ایسے بندوں پر رحم و کرم فرماتا ہے، اللہ پھر ایسے بندوں کی مدد فرماتا ہے اور ان کے لیے راستے کھول دیتا ہے، اپنا فضل و کرم فرماتا ہے، کیونکہ یہ وہ عمل ہے جس کے لیے اللہ رب العزت نے اپنی عزت اور جلال کی قسم کھائی ہے۔ یہ وہ عمل ہے جس میں انسان اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ جوڑتا ہے۔ یقین کریں استغفار پڑھنے کی اتنی برکتیں ہیں جن کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ بڑے بڑے بزرگ، بڑے بڑے اولیاء اللہ اور بڑے بڑے اہل علم حضرات کے پاس جب کوئی جایا کرتا تھا تو وہ استغفار پڑھنے کا بتاتے تھے۔ سنے ہیں نا آپ نے ایسے واقعات، میں نے بھی سنائے مختلف ویڈیوز میں۔ جب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے کثرت سے استغفار پڑھا اور میری مشکلات ختم ہو رہی ہیں، مجھے کامیابیاں مل رہی ہیں، اور جب یہ چیز میں سنتا ہوں تو یقین مانیں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، اور اس خوشی کے پیچھے یقین کریں میری کچھ لائف اسٹوریز بھی ہیں، کبھی زندگی رہی تو اپنے اوپر گزرے ہوئے واقعات بھی آپ لوگوں کو سناؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ جب آپ سنیں گے تو آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے کہ کیسی کیسی مشکلات سے اور کیسے کیسے مسائل سے اللہ رب العزت نے مجھے بھی نکالا ہے استغفار پڑھنے کی برکت سے۔ انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو میں ضرور ان واقعات کا تذکرہ آپ لوگوں سے کروں گا۔ میرے بھائی، میری بہنوں اور میرے دوستوں، کچھ عرصے پرانی بات ہے کہ ایک لڑکے کی میرے پاس کال آئی اور وہ فون پر بہت زیادہ رونے لگا اور اپنی بے بسی کا اظہار کرنے لگا۔ اس نے میرے پرائیویٹ سیشن کا ٹائم لیا، پرائیویٹ سیشن کی اپائنٹمنٹ کو اس نے بک کروایا، اور اطمینان کے ساتھ بالکل ریلیکس اور پرسکون ہو کر اس نے مجھ سے گفتگو کرنا شروع کی، اور دوران گفتگو ہی وہ رونے لگا۔ انتہا سے زیادہ پریشان حال تھا وہ انسان، ناکامیاں اس کی زندگی میں داخل ہو چکی تھی، ہر قدم پر ناکامی اس کا استقبال کرتی تھی، جتنی محنت کر لیتا تھا اس کا صلہ اسے نہیں ملتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ بے شمار پرابلمس، چاہے وہ فائنینشیل ہو چاہے کسی اور حوالے سے ہو، اس کی زندگی میں داخل تھیں۔ میں نے اس کی تمام باتوں کو سنا، سمجھا، اور پھر میں نے اسے 4 باتیں بتائیں۔ انتہائی مختصر کر کے میں اس واقعے کو شیئر کر رہا ہوں، اس لیے اس کو بالکل مختصر کر رہا ہوں تاکہ ہم مقصد و مطلوب کو سمجھیں۔ میں نے اس سے کہا کہ سب سے پہلے تم میڈیٹیشن شروع کرو۔ پھر میں نے اسے میڈیٹیشن کی اور مراقبات کی کچھ خاص تعلیم دی، کچھ خاص قسم کے میڈیٹیشنز بتائے کیونکہ وہ اس کے لیے ضروری تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے اسے بسم اللہ کا عمل دیا اور اسے کہا کہ تم صدقہ زیادہ سے زیادہ کرو، اور پھر میں نے کہا کہ تم کثرت کے ساتھ استغفار پڑھا کرو، کثرت کے ساتھ پڑھا کرو،
اور اس کے علاوہ رات کی تنہائی میں استغفار پڑھا کرو، اللہ سے مدد مانگا کرو، پھر دیکھنا کیسا کرم ہوتا ہے۔ میرے بھائی، میری بہنوں اور میرے دوستوں، 25 دن یا 26 دن گزرے تھے کہ اچانک سے اس کا فون آ گیا۔ بہت پریشان تھا وہ، کہنے لگا سر میں استغفار کثرت سے پڑھ رہا تھا اور اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ اس سیلری کے اندر میرا گزارا نہیں ہوتا، اس آفس میں میری ترقی کر دے تاکہ میری کچھ سیلری بھی بڑھ جائے۔ تو میں خاص طور پر اس چیز کے لیے دعا کر رہا تھا، مگر عاصم بھائی میرے ساتھ بڑا عجیب واقعہ ہو گیا ہے۔ میں کل رات سے سویا نہیں ہوں، میں بہت بے چین ہوں، مجھے بہت زیادہ انزائٹی فیل ہو رہی ہے، میں ڈپریشن کی طرف نہ چلا جاؤں۔ میں نے پوچھا کہ کیا ہو گیا بھائی، یہ تو بتا دو۔ کہنے لگا عاصم بھائی مجھے جاب سے نکال دیا گیا، میری جاب چلی گئی ہے، میں تو اور مزید پریشان ہو گیا ہوں، اب میں کیا کروں آپ مجھے بتائیں۔ میں نے بہت صبر و تحمل کے ساتھ اس کی بات سنی اور پھر میں نے کہا کہ انشاءاللہ تعالی تم دیکھو گے کہ بہت جلد بہتری آئے گی، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ تمہارے لیے ایسے دروازے کھولے گا جس کا تم یقین بھی نہیں کر سکتے، جس کا تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ تم نے استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے، ذکر الہی کو جاری رکھنا ہے، اور جو 4 کام میں نے بتائے اسے نہیں چھوڑنا ہے۔ استغفار کو کثرت سے پڑھنا ہے، اور رات میں تنہائی میں جو استغفار پڑھنے کا میں نے تمہیں بتایا ہے اس پر عمل کرنا ہے، اور دل سے یقین کے ساتھ تم نے ان تمام باتوں پر عمل کرنا ہے۔ یہ کہہ کر میں نے فون رکھ دیا۔ دن گزرتے چلے گئے، پھر کچھ عرصے بعد اچانک سے اس کا فون آیا اور وہ بہت خوش تھا، بہت خوش تھا۔ وہ اتنا خوش تھا کہ اس کی خوشی اس کے لہجے سے ظاہر ہو رہی تھی۔ اس نے سب سے پہلے میرا شکریہ ادا کیا، اور اس کے بعد پھر اس نے اپنی اس اسٹوری کو شیئر کیا جو آج میں آپ کے ساتھ کرنے جا رہا ہوں۔ وہ لڑکا یہ بتاتا ہے کہ عاصم بھائی جب میری جاب چھوٹ گئی تو میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا، اتنا پریشان ہو گیا جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ جب جاب ہی نہیں رہے گی تو پھر میں گھر کے اخراجات کیسے چلاؤں گا، کرایہ کیسے دوں گا، بجلی کا بل کیسے دوں گا، اپنے گھر میں راشن کیسے ڈالوں گا، بچوں کی فیسیں کیسے دوں گا، بائک میں پیٹرول کیسے ڈلواؤں گا جب پیسے ہی نہیں ہوں گے۔ لیکن میرا یقین دن بدن بڑھ رہا تھا جیسے جیسے میں استغفار پڑھ رہا تھا۔ کہنے لگا عاصم بھائی پتہ نہیں کیا بات ہے کہ جب سے میں نے استغفار کی کثرت کرنا شروع کی ہے میرے اندر ایک خاص قسم کی موٹیویشن پیدا ہو گئی ہے، ایک خاص قسم کی طاقت میرے اندر پیدا ہو گئی ہے، میرا یقین اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اللہ پر بڑھتا جا رہا ہے۔ میں استغفار کی کثرت کرتا چلا گیا، اور پھر میں نے استغفار کی کثرت اور زیادہ کرنا شروع کر دی۔ وہ یہ بتاتا ہے کہ ایک دن میں عصر کی نماز پڑھ کر مسجد سے نکلا تو مجھے کچھ سامان لینا تھا، تو میں دکان پر چلا گیا سامان لینے کے لیے، اور جب میں وہاں سے نکل ہی رہا تھا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ سامنے ایک صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے میری جانب دیکھا، میرے قریب آئے، میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بولنے لگے بیٹا تم فلاں کے بیٹے ہو نا؟ اب یہ جو فلاں کا لفظ میں نے کہا ہے نا، میں ان کے والد صاحب کا نام جانتا ہوں، میں جان پوچھ کر ویڈیو میں نہیں لے رہا ہوں۔ تو وہ لڑکا کہنے لگا، میں نے کہا جی انکل آپ کیسے ہیں، خیریت سے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں؟ پھر وہ پوچھنے لگے بیٹا تم آج کل کیا کر رہے ہو؟ تو پھر اس نے بتایا کہ میں آج کل جاب لیس ہوں اور میں فلاں کمپنی میں کام کرتا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ تمہارا ایکسپیرینس کیا ہے؟ تو اس نے اپنا ایکسپیرینس بتایا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ تمہاری تعلیم کتنی ہے؟ پھر اس نے اپنی تعلیم بتائی، ایجوکیشن بتائی۔ تو وہ کہنے لگے بیٹا تم پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ میں تمہارے والد کا دوست ہوں، تم گھبراؤ نہیں، یہ میرا کارڈ لو اور کل میرے آفس آ جانا، تمہاری جاب ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اس شخص نے کارڈ لیا، اپنے پاس رکھا اور چلا گیا اپنے گھر پر۔ اس کے بعد وہ یہ بتاتا ہے کہ رات میں نے پھر نفل شکرانے کے ادا کیے کہ چلو اللہ پاک نے مجھ پر کرم فرمایا اور کوئی راستہ نکال دیا۔ وہ لڑکا یہ بتاتا ہے کہ جب میں اس کمپنی میں گیا اور جب میں اس کمپنی کے گیٹ سے انٹر ہو رہا تھا تو میں ایک لمحے کے لیے رک گیا اور میں یہ سوچنے لگا کہ واقعی میں اللہ وہاں سے راستے کھولتا ہے جہاں سے انسان گمان بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ اب میں جس کمپنی میں انٹر ہو رہا تھا یہ کمپنی اس کمپنی سے بڑی کمپنی تھی جہاں میں کام کیا کرتا تھا۔ پھر وہاں پر میری جاب ہو گئی۔ اب عاصم بھائی میری جو جاب ہوئی ہے، جتنی سیلری مجھے پچھلی کمپنی میں ملا کرتی تھی
اس سے زیادہ سیلری مل رہی ہے، اور جو الاؤنس یا مراتب مجھے اس کمپنی میں دی جاتی تھیں سہولت کے لیے، اس سے زیادہ مجھے مل رہی ہیں، اور اس سے اچھی پوسٹ پر اللہ رب العزت نے مجھے مقرر کر دیا۔ عاصم بھائی، استغفار پڑھنے کی برکت سے میری لائف چینج ہو گئی، میری زندگی میں آسانی پیدا ہو گئی، میری فائنینشیل پرابلم جو مجھے ہوتی تھی وہ بھی اب سالو ہونے لگی، کیونکہ اب کی مرتبہ جو مجھے سیلری ملی ہے وہ اس سیلری سے ڈبل ہے۔ میرے بھائی، میری بہنوں اور میرے دوستوں، اس طرح سے ایک اور انسان کی زندگی تبدیل ہو گئی استغفار کو کثرت سے پڑھنے کی برکت سے۔ اللہ رب العزت نے وہاں سے اس کے راستے کھولے جہاں سے یہ گمان بھی نہیں کر سکتا تھا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ میری ایک بہن تھی، ان کا ایک مرتبہ میرے پاس فون آیا اور وہ بھی بہت زیادہ پریشان تھی۔ ان کے ساتھ اتنے مسائل تھے جن کو میں بیان بھی نہیں کرنا چاہتا، بے شمار مسائل تھے۔ ان کی شادی ہوئی، وہ شادی ان کی ناکام ہوئی، شادی ہونے میں پرابلم، شادی ہونے کے بعد پرابلم، شادی سے پہلے پرابلم۔ وہ ورکنگ وومین تھی تو جہاں کام کرتی تھی وہاں پہ پرابلم، ریلیشن شپ کی پرابلم، کسی سے تعلقات ان کے اچھے نہیں رہتے تھے، اور اس طرح سے بے شمار پرابلم، اور ان پرابلمس کی وجہ سے ڈپریشن اور انزائٹی کی مریض بنتی جا رہی تھی۔ تو یہ ایک اور پرابلم، اور اس ڈپریشن اور انزائٹی کی وجہ سے پرسکون نیند نہیں آتی تھی۔ یہ اس سے بڑی پرابلم، کیونکہ جس انسان کی نیند اچھی نہیں ہوتی نا، اس کی لائف اچھی نہیں ہو سکتی۔ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے گا، پرسکون نیند بہت ضروری ہے انسانی صحت کے لیے بھی اور آپ کی کامیابی کے لیے بھی، کیونکہ جب آپ پرسکون ہو کر سوئیں گے اور فریش اٹھیں گے تو بہتر طریقے سے زندگی کے کاموں کو سر انجام دے پائیں گے، اور جب آپ بہتر طریقے سے مکمل فوکس کے ساتھ، مکمل محنت کے ساتھ کوئی کام کریں گے تو اس کا اچھا نتیجہ آپ کو ملے گا اور آپ سکسیزفل ہو پائیں گے۔ میری ان بہن سے بات ہوئی، کافی دیر تک بات ہوئی، اور اس کے بعد بھی 3-4 میرے پرائیویٹ سیشنز ہوئے۔ اس کے بعد پھر میں نے انہیں چند چیزیں بتائیں جس کا تذکرہ میں یہاں نہیں کروں گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے عمل بتایا ان کو، جو میں نے ان کو کہا وہ یہ تھا کہ آپ نے استغفار کو کثرت سے پڑھنا ہے، اور ان کو بھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ کوئی ایک وقت ایسا منتخب کر لیں، ویسے تو آپ پورا دن استغفار پڑھیں، لیکن کوئی ایک وقت ایسا مقرر کر لیں جس وقت آپ اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر استغفار کو پڑھا کریں اور اللہ سے دعا کیا کریں۔ اتنا دل سے استغفار کو پڑھیں کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں۔ اللہ پر یقین رکھیے گا، انشاءاللہ تعالی زندگی بہت جلد بدل جائے گی۔ تو انہوں نے بھی میرے دیے گئے مختلف روحانی اعمال کو بھی کیا، جس کی وجہ سے ان کی زندگی میں جو نگیٹیوٹی ہے وہ ریموو ہونا شروع ہوئی، جو نگیٹو انرجی ان کی لائف کے اندر دخل اندازی کر رہی تھی، جو منفی طاقت تھی وہ بھی ختم ہونا شروع ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے استغفار کو کثرت سے پڑھنا شروع کیا، درود پاک کو کثرت سے پڑھنا شروع کیا، اور چند چیزیں اور میں نے ان کو بتائی تھیں، اس پر انہوں نے پابندی کے ساتھ عمل کرنا شروع کر دیا۔ کچھ عرصے تک وہ اسی طرح ان تمام باتوں پر عمل کرتی رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈپریشن اور انزائٹی سے نکلنے کے لیے میں نے انہیں کچھ میڈیٹیشنس بتائی تھیں، انہیں وہ پراپر وے میں کرتی رہیں۔ آہستہ آہستہ ان کے معاملاتی زندگی بہتری کی طرف آنا شروع ہو گئے۔ سب سے پہلے ان کو دل کا سکون ملنا شروع ہوا، وہ ریلیکس ہونا شروع ہوئیں، پرسکون ہونا شروع ہوئیں، لائف میں تبدیلی آنا آہستہ آہستہ شروع ہو گئی۔ آہستہ آہستہ ان کے ساتھ جو جسمانی پرابلم ہوا کرتی تھی وہ بھی دور ہونا شروع ہوئی، اور اس کے بعد ان کی شادی بھی ہو گئی، اور الحمدللہ اب جن سے شادی ہوئی ہے بہت ہی اچھے گھرانے میں، بہت زیادہ پڑھے لکھے صاحب ہیں وہ، اور بہت ہی اچھے بزنس مین ہیں جن سے ان کا نکاح ہوا ہے، اور الحمدللہ ان کے تمام پرابلمس اور پریشانیاں کافی حد تک سالو ہو چکی ہیں۔ استغفار جو لوگ کثرت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں ان کے بے شمار حیران کن واقعات ہیں جو مجھ تک پہنچ رہے ہیں۔ جو لوگ مجھ سے اٹیچ ہیں میں تو ان کے واقعات بیان کر رہا ہوں، اور یقین کریں اس کائنات کے اندر، اس زمین پر بے شمار لوگ ہیں جن کی تعداد بھی نہیں گنی جا سکتی، جنہوں نے استغفار کو کثرت سے پڑھا ہے، اور اللہ رب العزت نے ان پر خاص فضل و کرم فرمایا ہے، ان کی مشکلات ختم ہوئی ہیں، ان کی پرابلم سالو ہوئی ہیں، اور ان کی زندگی میں بھی بہار آئی ہے، غم دور ہوئے ہیں، پریشانیاں دور ہوئی ہیں، پرابلمس سے نجات ملی ہے انہیں، اور اسی طرح سے ان کی جو جائز حاجات تھیں وہ پوری ہوئی ہیں اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے۔ میں تو ان واقعات کو بیان کرتا ہوں جنہیں میں خود جانتا ہوں، تاکہ ہم لوگوں کا ایمان تازہ ہو
اور ہم زیادہ سے زیادہ ذکر الہی کریں، ہمارا یقین اللہ پر مضبوط ہو، ہمارا ایمان اللہ پر مضبوط ہو، ہم اپنے تعلق کو اللہ کے ساتھ جوڑیں۔ میں کئی مرتبہ اس بات کا اظہار کر چکا ہوں، کئی مرتبہ یہ بات کہہ چکا ہوں، آج پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ہماری زندگی میں جتنی پرابلمس آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، جو بھی معاملات ہیں جن کی وجہ سے ہم ڈسٹرب ہیں، بعض مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے بیج ہی کچھ ایسا لگایا ہوتا ہے جو ایک تکلیف دہ درخت بن جاتا ہے، یعنی ہم نے ماضی میں کچھ ایسے فیصلے کیے ہوئے ہوتے ہیں، ماضی میں کچھ ایسے کام کیے ہوئے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے آج ہمیں پرابلم ہو رہی ہوتی ہے، اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر مصیبتیں اور پریشانیاں آ رہی ہوتی ہیں، اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کو آزما رہا ہوتا ہے۔ تو ہمیں ہر حال میں اپنا رخ اللہ کی جانب رکھنا ہے، توبہ اور استغفار کرنا ہے اور اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ تو جس طرح سے بے شمار لوگوں کی لائف میں تبدیلی آئی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی لائف میں بھی تبدیلی آئے گی۔ زندگی کے کسی بھی موڑ پر کبھی بھی ڈی موٹیویٹ نہیں ہوئیے گا۔ اگر زندگی میں آپ کے ناکامیاں آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، پرابلمس آ رہی ہیں، تو انہیں فیس کرنے کا بھی طریقہ سیکھیں۔ آپ نے انہیں فیس بھی کرنا ہے، ان سے نکلنے کا حل بھی سوچنا ہے اور اللہ سے مدد بھی مانگنی ہے۔ یعنی اگر آپ اپنی لائف کو چینج کرنا چاہتے ہیں، اگر میں اپنی لائف کو چینج کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اگر میں سکسیزفل ہونا چاہتا ہوں، تو ہم نے دو کاموں کو لازمی کرنا ہے۔ ایک، ہم نے جو محنت کرنی ہے وہ درست ڈائریکشن میں کرنی ہے، صبر و تحمل کے ساتھ، اور بھرپور ہم نے محنت کرنی ہے، اور 100% ہم نے دینا ہے اس کام کو۔ اور دوسرا، سب سے اہم ترین چیز، کہ ہم نے اللہ سے مدد مانگنی ہے اور دعا بھی کرنی ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں بھی تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ دل تو میرا چاہ رہا ہے کہ کچھ اور واقعات بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، جن لوگوں نے استغفار کو کثرت سے پڑھا ہے اور پھر اپنے معاملات زندگی کو میرے ساتھ شیئر کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی استغفار کرنے والوں کے حیران کن واقعات کو لے کر پھر ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں حاسدوں کے حسد سے، شریروں کے شر سے، منافقین کے نفاق سے اور ساحروں کے سحر سے ہمیشہ ہمیشہ محفوظ فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں کثرت کے ساتھ ذکر الہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں کثرت کے ساتھ درود پاک اور استغفار پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں رزق حلال کمانے کی اور کھانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں ہمارے دشمنوں پر فتح و کامرانی نصیب فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں ہمارے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔